جی دوستو، آج 14 اگست ہے، جشن آزادی ہے اور سب کو آج انڈیپینڈنس ڈے بہت بہت مبارک ہو۔ دل بہت خوش ہے آج، لیکن ایک اور بات بھی دل خوش ہے، وہ جس نے کہتے ہیں نا کہ دل باغ باغ ہو جانا، تو آج میرا دل باغ باغ ہے۔ اور اس کی ایک وجہ جو ہے وہ ہمارے جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر، ان کا خطاب ہے۔ اس موقع پر جو انہوں نے تقریر کی وہ بڑی زبردست تھی، اور بڑے عرصے کے بعد، یقین جانیے بڑے عرصے کے بعد کوئی اچھی تقریر سننے کو ملی۔ چونکہ یہ باتیں ہم پچھلے کئی سالوں سے میں خود بھی یہ کرتا رہا ہوں، تو آج مجھے لگا کہ یہ تقریر میری ہی جو ہے دل کی آواز ہے۔ جہاں کانٹینٹ بہت زبردست تھا، وہاں ڈیلیوری پہ بھی فل مارکس دینا چاہتا ہوں میں آرمی چیف کو، اینڈ ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے چیزوں کو صحیح پرسپیکٹو میں رکھا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی یقین جانیے جب انہوں نے اپنی تقریر کا آغاز ہی دو قومی نظریے سے کیا، کیونکہ ہمارے ہاں کچھ چند محدود لوگ ایسے ہیں جو کہ دو قومی نظریے کو چیلنج کرتے رہتے ہیں۔ اس میں ہمارے اکیڈیمکس بھی ہیں، ہسٹورینز بھی ہیں، ہمارے سیاستدان بھی ہیں جو کہ باتیں کرتے ہیں کہ جی اسلام تو ایک بائنڈنگ فورس نہیں ہے، اس لیے پنجابیت کی بات کرتے ہیں، بلکہ سکھ یاتری یہاں پہ آتے ہیں تو پنجابیت کا نعرہ لگا دیتے ہیں۔ تو جو پاکستان کا قومی نظریہ ہے، جو ہماری نظریاتی اساس ہے، اس کو چیلنج کرتے ہیں، وہ اسلام ہی ہے، اور اسلام ہی نے ہم سب کو جوڑ کر رکھا ہوا ہے، ہم سب کو پاکستانی بنا کر رکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو ایک اصل ہماری فورس ہے، اس کے بارے میں بڑے واضح طور پہ آج آرمی چیف نے کہا کہ دو قومی نظریہ ہی ہے جس کو ہم نے آگے لے کر چلنا ہے۔ اور پھر اسی ضمن میں انہوں نے جو ہے خوارش کی بات بھی کی، اور مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ انہوں نے لفظ خوارش کا استعمال کیا، کیونکہ خوارج انارکسٹ ہیں بنیادی طور پر، وہ کسی نظام پہ یقین نہیں رکھتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ بس ایک ایسا معاشرہ ہو جہاں پہ انارکی ہو، جہاں پہ جس کا جو دل چاہے وہ کرے۔ یہ افغانستان کے طالبان نہیں ہیں، یہ خوارجی ہیں، جنہوں نے، اور جو باہر کے دنیا کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، جو پاکستان کے ڈیٹریکٹرز ہیں ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ کس طرح یہ فنڈنگ ہوتی ہے، اور یہی حال، چونکہ دو نظریے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کو بھی ضرب کاری لگانا چاہتے ہیں ہمارے دشمن، اسی لیے بلوچستان کی بات کرتے ہیں، سندھ کی بات کرتے ہیں، پنجابیت کی بات کرتے ہیں، پختونخوا کی بات کرتے ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو ہمیں اپنے جو قومی نظریہ ہے اس پہ جڑے رہنا ہے، اور یہ بڑی اہم بات ہے جو آرمی چیف نے کی۔ لیکن سب سے ایک اہم بات اور ہے جو میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں میں ان کی تقریر سے بہت بہت متاثر ہوا۔ پھر ففتھ جنریشن وارفیئر کی بات کی، جس طرح کیا جا رہا ہے جو میں نے ذکر کیا، اور پھر انٹرسٹنگلی انہوں نے طالبان کو، جب طالبان افغانستان کا ذکر کیا تو یہی ان سے کوئی پیٹرنائزنگ نہیں تھے، کوئی کانڈیسینڈنگ نہیں تھے، کوئی تھریٹننگ نہیں تھے۔ انہوں نے بڑے صحیح الفاظ کا استعمال کیا، جو میں کئی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ پبلک ڈومین میں اچھے طریقے سے آپ بات کریں۔ تو انہوں نے طالبان کو جو افغانستان سے یہی کہا کہ دیکھیے جی، ہم نے آپ کی آزادی میں آپ کی بھرپور مدد کی ہے، اب آپ بھی کچھ ہمیں ریسیپروکیٹ کیجئے، اور یہ جو خوارجی ہیں ان کے ساتھ ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا۔ اتنی سی بات کی اور بات ختم کر دی، اور یہی بات کرنی چاہیے جو میں بھی کتنے سالوں سے یہ کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے انڈیا کا بھی ذکر کیا نام لیے بغیر، کہ اگر انڈیا کوئی مس ایڈونچر کرتا ہے تو ہم پاکستان اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ ایک بڑا اسٹرانگ رسپانس دے، اندر جا کر بھارت کے ڈیپ رسپانس انہوں نے کہا۔ تو یہ بھارت کو بغیر نام لیے، لیکن وہ آبویسلی بڑا واضح تھا کہ وہ کس کو یہ پیغام دے رہے ہیں۔ تو بھارت کو بڑا انہوں نے ٹھیک ٹھاک پیغام دیا کہ اگر وہ کوئی مس ایڈونچر کی پلاننگ کر رہا ہے، یہ سوچ رہا ہے کہ پاکستان اس وقت کمزور ہے، ہم اپنا مس ایڈونچر کر سکتے ہیں، جو ان کا ایک ڈاکٹرن ہے، کولڈ ڈاکٹرن یا جوائنٹ آرم فورسز ڈاکٹرن یا اوفینسو ڈیفینسو ڈاکٹرن، وہ تو خیر اس پہ کام کر ہی رہے ہیں وہ، لیکن بہرحال انہوں نے بڑا صحیح میسج ان کو دیا بھارت کو کہ آپ اس مغالطے میں مت رہیے گا کہ پاکستان کوئی جواب نہیں دے گا، ہم نے جو بالا کوٹ کے بعد آپ کو جواب دیا، یہ بالا کوٹ کا ذکر نہیں کیا انہوں نے، لیکن میں اپنی جانب سے یہ بتا رہا ہوں کہ جو بالا کوٹ میں ہم نے کیا اور اس کا جواب جو ہم نے دیا وہ بھارت کو ہمیشہ یاد رہنا چاہیے۔
پھر کشمیر کا بڑے واضح الفاظ میں انہوں نے ذکر کیا، کشمیر کہ جی کشمیر کا تو جو معاملہ ہے اس کو تو پاکستان کبھی نہیں چھوڑ سکتا، جو حق خود ارادیت کا ہے ہم کشمیریوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے کھڑے ہیں۔ اور جو لوگ پچھلے دنوں سے کچھ کنفیوژن پھیلا رہے تھے کہ کشمیر پہ، تو اس سے بھی ایک بات واضح ہوگی کہ کشمیر میں ہماری کوئی تبدیلی نہیں ہے ہماری پوزیشن میں، اور ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ بھی بڑی خوش آئند بات ہے میرے لیے ذاتی طور پہ، میں بہت اس پہ مطمئن ہوں کہ آرمی چیف نے بڑے واضح انداز سے دو ٹوک الفاظ میں کشمیر کی جو پاکستان کی پالیسی ہے اس کا اعادہ کیا۔ اس کے بعد غزہ کا ذکر ہوا اور اسرائیل کو کھری کھری سنا دی آرمی چیف نے۔ تو یہ بھی ایک جو خیر 7 اکتوبر سے پہلے جو لوگ پروپیگنڈا بھی کر رہے تھے کہ جی یہ تو پاکستان تسلیم کرنے جا رہا ہے اسرائیل کو اور فلسطین کا مسئلہ کھڈے لائن لگ جائے گا، تو وہ بھی آج بڑا کلیئر ہو گیا ہے۔ وہ کہ ہماری پالیسی میں اس طرح وہ جان نہیں ہے، لیکن آرمی چیف نے بڑے واضح انداز سے کہہ دیا کہ جی فلسطین کا مسئلہ جو ہے، اور وہ بار بار وہ قائد اعظم کے جو ہے ان کی اسٹیٹمنٹس ہیں ان کا بھی ذکر انہوں نے کرتے رہے، پھر علامہ اقبال کے بڑے اشعار بھی انہوں نے پڑھے۔ تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ جو ہے چیز تھی۔ اچھا، سب سے اہم چیز کیا تھی؟ سب سے اہم چیز یہ تھی کہ ہمارے آرمی چیف نے کوئی سقراط یا بقراط یا ارسطو یا سنزو یا کسی اور کو کوٹ نہیں کیا اپنی تقریر میں۔ انہوں نے جو بھی ایشو اٹھایا اس پہ قرآن کی آیات پڑھی اور اقبال کے اشعار پڑھے، قائد اعظم کا جو ہے اس میں ان کی اسٹیٹمنٹس کا حوالہ دیا، اور خاص طور پہ جو قرآن کو انہوں نے بار بار کوٹ کیا، چاہے وہ خوارج کا مسئلہ ہو یا جو اس وقت ایک ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے اس کے متعلق ہو، یا آرمی اور عوام کے درمیان ایک خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے بارے میں ہو، تو انہوں نے قرآن کے حوالے سے ہی، قرآن کی آیات سے ہی لوگوں کو بتایا کہ ہمیں کہاں کھڑا ہونا چاہیے۔ تو یہ میرے لیے ایک بڑی اچھی بات تھی کہ میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ ارسطو یا بقراط میں کوئی اچھی باتیں نہیں، ان کی باتیں، لیکن ہمارے لیے سب سے اہم جو چیز ہے وہ قرآن ہے، اور ہم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہی ہمیں ملا ہے قرآن، تو وہ ان کی باتیں اور قرآن میں جو کچھ لکھا ہمارے لیے حرف آخر وہی ہے۔ تو قرآن کا بار بار حوالہ دینا، آیات پڑھنا اور اچھے طریقے سے پڑھنا، یہ مجھے بہت خوشی ہوئی۔ تو یہ میرے لیے ایک ایسا تھا کہ اس سے پہلے میں نے کسی آرمی چیف کو اس طرح نہیں دیکھا کہ وہ قرآنی آیات کا حوالہ دے کر اپنی بات کو کرابوریٹ کر رہا ہو، سبسٹینشیٹ کر رہا ہو۔ تو یہ ایک بہت ہی اچھی بات تھی، اور اس سے تھوڑا بہت ایمان بھی تازہ ہوا۔ اور جو پھر انہوں نے جوانوں کو کہا کہ ان کو نا امید نہیں ہونا، ہمارے مسائل ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمیں پاکستان پہ یقین رکھنا ہے، اور آنے والے دن پاکستان کے لیے ایک بڑے زبردست پیغام، وہ کہ سیاسی ابتری بھی ہے نو ڈاؤٹ، لیکن ہمیں بہرحال پاکستان پہ یقین رکھنا ہے اور بڑے پورے اعتماد طریقے سے آگے چلنا ہے۔ تو ایک بار پھر آپ کو جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ یوم آزادی ہے آج ہمارا، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس کو وہ صحیح راستے پہ چلائے۔ تو تقریر بہت اچھی تھی، اینڈ تھینک یو جنرل عاصم مونی فار ویری گریٹ اسپیچ. I must commend you for that. Thank you very much.